اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على قرة عينه وبضعته التي قالت بعد بها صبت علي مصائب اگر در زہرا نہ جلایا جاتا ہائے شام غریبا خیم نہ جلتے اگر میرے مولا علی کے گلے میں رسیاں نہ پہنائی جاتی ہائے زینب و کلثوم کو قیدی نہ بنایا جاتا اگر میری زہرا کے منہ پہ تماچے نہ لگتے ہائے حسین کی 4 سالہ سکینہ تماچے نہ کھاتی اگر زہرا کا محسن شہید نہ ہوتا ہائے حسین کے اصغر کے گلے میں تیر نہ لگتا والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صلوات پڑھی گا محمد و آل محمد کی ذات پروردگار اس عزا کے صدقے میں آپ کا عزائے فاطمیہ میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس ذکر کے صدقے میں ایام فاطمیہ کے صدقے میں جناب سیدہ کے صدقے میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے جو محتاج ہیں ان کی حاجات برابر فرمائے جنہوں نے اس عزا کا اہتمام کیا ہے پروردگار ان کے رزق خیر میں مزید اضافہ فرمائے اور پروردگار بحق محمد و آل محمد جو بے اولاد ہیں ان کو اس ذکر کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرمائے صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات عزیزان محترم سب سے پہلے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اس ذات کا جو زمین و آسمان کا خالق ہے
جو پوری کائنات کا خالق ہے، جس نے اتنی حسین و جمیل مخلوقات خلق کی ہیں، نہ تو کسی انسان کے بس میں ہے کوئی ایسی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہی خلق کر دے۔ وہ خالق ہے، وہ کیسا خالق ہے، ہر مخلوق اگرچہ وہ پتھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہر دن کا رزق عطا کرنے والا ہے۔ وہ خالق، وہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، وہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ وہ خالق جس نے ہمیں اتنی حسین و جمیل ہستیاں عطا کی کہ جن کی اطاعت پہ خدا نے انعام کے طور پر جنت کو رکھا۔ حسن و جمال کو دیکھنا ہے، کیونکہ حسن و جمال ہر چیز میں ہوتا ہے، ہر صفات میں ہوتا ہے، ہر کمالات میں حسن و جمال ہوتا ہے۔ اگر حسن جمال سیرت و کردار میں دیکھنا ہے تو رسول خدا کی سیرت کو دیکھ لو۔ اگر حسن کی معراج دیکھنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ چلتے رہیں گے، اگر حسن کی معراج دیکھنا چاہتے ہیں، اگر خطابت میں، خطبوں میں اگر حسن کی معراج دیکھنا چاہتے ہیں تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو دیکھ لیجئے۔ اگر صلح میں حسن کی معراج دیکھنا چاہتے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ کی صلح کو دیکھ لیں۔ اگر آپ قربانی کی معراج دیکھنا چاہتے ہیں، قربانی کی معراج کا حسن دیکھنا چاہتے ہیں تو حسین مظلوم کربلا کی قربانی کو دیکھ لیں۔ اگر آپ علم میں آئیں اور علم کے حسن کی معراج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ باقر العلوم کو دیکھیں، اور اگر مصلی عبادت میں عبادت کی معراج کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سید الساجدین کی عبادت کو دیکھ لیں۔ اور اگر آپ سچائی کی معراج کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جعفر صادق کو دیکھ لیں۔ اگر قوت برداشت کی معراج کا جو حسن ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو موسیٰ کاظم کو دیکھ لیں۔ اور اگر رضا میں آئیں، پروردگار کی اطاعت میں آئیں اور اس کی معراج کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو علی رضا کو دیکھ لیں۔ اور اگر تقوی کا حسن دیکھنا ہے تو تقی میں دیکھ لیں، طہارت کا حسن دیکھنا ہے تو نقی میں دیکھ لیں، جاہ و جلالت کا حسن دیکھنا ہے تو عسکری میں دیکھ لیں، انتقام کا حسن دیکھنا ہے تو مہدی صاحب الزمان میں دیکھ لیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حسن ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جمال ہے۔ اب اگر ان سارے حسن کو اکٹھا کیا جائے اور ایک انسان کی صورت میں لایا جائے تو کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر حسن کو ایک بدن کی شکل میں خداوند تعالیٰ لاتا تو وہ جناب زہرا کی ذات ہوتی۔ یا علی، تمام حسن نظر آئیں گے سیدہ میں، تمام کمالات آئیں گے نظر سیدہ میں۔ یہاں اللہ کے رسول نہیں رکے بلکہ کہا بل اعظم، اس سے بھی بڑا حسن ملے گا سیدہ میں۔ تو عزیزان محترم، آپ سنتے آ رہے ہیں ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، پس اختصار کے ساتھ جن آیات کا میں نے ورد کیا ہے اس میں جو مین نقطہ ہے لیلۃ القدر، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش مجھے لیلۃ القدر مل جائے۔ تو جو ہے اختلاف ہے، 19ویں ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 27 تک مختلف اختلاف پایا جاتا ہے کون سی رات ہے، لیکن ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ کاش مجھے لیلۃ القدر مل جائے۔ اور جس مذہب نے ہر مشکل کا حل بتایا ہے ان کے پاس چلتے ہیں کہ ہمیں بتائیے لیلۃ القدر کیسے حاصل ہوگی۔ تو جو ہے دو معصوم ہستیوں کے فرمان ہیں، میں ایک کو لے کے چلوں گا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی اور امام باقر علیہ السلام سے بھی یہ روایت مروی ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے، مفہوم ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لیلۃ القدر ہے الفاطمہ،
کوئی تفسیر نہیں کی، کوئی دائیں بائیں نہیں گئے، بالکل واضح کہہ دیا. کہیں تفسیر کرنے والا، کہیں تعویل کرنے والا معنی تبدیل نہ کر دے. کیا فرمایا امام نے؟ امام نے فرمایا لیلۃ القدر ہے الفاطمہ. لیلۃ القدر یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کی ذات ہے. تو جو رکھیں گے آپ. اب آ رہا ہوں، جو جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، درک کرنا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں لیلۃ القدر کو، میرے ساتھ چلیں گے. اور امام نے جب یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر ہماری جدہ ہے، ہماری دادی ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور پھر فرمایا من عرف فاطمہ بحق معرفتها، جس نے صحیح معرفت کے ساتھ ہماری دادی کو پہچانا، فقد ادرک لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. اور پھر کیا فرمایا؟ امام رکے نہیں ہیں، یہ آسان نہ سمجھنا ہماری دادی کی معرفت حاصل کر لے گا. فرمایا انما سمیت فاطمہ، ہماری دادی کو فاطمہ کا نام کیوں دیا گیا؟ امام فرماتے ہیں لِأَنَّ الْخَلْقَ، کہ کیونکہ تمام مخلوقات. امام کے جملے سننا، امام نے یہ نہیں کہا فقط انسان، امام نے کہا خالق، تمام مخلوقات. تو جو ہے چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو، لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، کہ تمام کی تمام مخلوقات جنہیں خدا نے خلق کیا ہے ہماری دادی کی معرفت سے عاجز ہیں. اور اللہ کے رسول نے معرفت کروائی. جو جانتا ہے پہچانتا ہے وہ پہچان گیا، اور جو نہیں جانتا دیکھ لے یہ میری بیٹی فاطمہ ہے. معرفت کرواتے رہے. اب انسان کی بس کی بات ہے، کسی میں معرفت سما جائے گی، کسی میں نہیں سما جائے گی. کوشش کرنے سے نہیں ہوتی، کردار میں ڈھلنے سے ہوتی ہے. اب میں نے جملہ کہہ دیا، اب دلیل بھی دوں گا. جملہ کہہ دیا، کوشش سے نہیں ہوتی، کردار کو ڈھالنا پڑتا ہے. اب ایک معرفت کا جملہ سنو، جنہوں نے معرفت کر لی ان کا کردار کیسے بن گیا، جنہوں نے معرفت زہرا کر لی ان کا مقام کتنا بلند ہو گیا، جو غلاموں کی صف سے نکل کر ایسی صف میں داخل ہو جاتی ہیں کہ حسن اور حسین انہیں ماں کہہ کے پکارتے ہیں. ایسی معرفت کی تاریخ لکھتی ہے منذ 20 سنہ ہے یا لا تتکلم الا فی القرآن. ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک مہینے کی بات نہیں ہے، 20 سال اس نے قرآن کے علاوہ کلام نہیں کیا. وہ کون ہستی ہے؟ انہا فضۃ خادمۃ البتول، یہ فضہ بتول کی کنیزہ ہے. اور جب اسی کنیزہ زہرا سے سوال کیا گیا، ایک صحابی نے پوچھا گھر سے باہر نکلی ہے، در زہرا سے باہر نکلتی ہے. ایک صحابی متوجہ ہو کے کہتا ہے اے فضہ، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تجھے جنت مل جائے گی، تیرا انعام جنت بن گیا ہے. فضہ اس صحابی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے تو نے رسول سے کیا سیکھا ہے؟ تو جو ہے تو نے اب تک رسول سے کیا سیکھا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی. اب فضہ نے انگلی کے اشارے سے در زہرا کی طرف اشارہ کر کے کہا میرے لیے یہ گھر جنت ہے. یہ ہوتی ہے معرفت. معرفت کرنے والے جنت کے انتظار میں نہیں بیٹھتے، معرفت کرنے والوں کو جنت مل جاتی ہے. تو عزیزان محترم، ہر مقام پہ تعارف کروایا، ہر مقام پہ. لیکن امام کہتے ہیں تمام مخلوقات ہماری جدہ کی معرفت سے عاجز ہیں. تو رابی صاحب میرے ساتھ توجہ رکھیں گے آپ. اب دیکھیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر لیلۃ القدر ہے.
انفرادیت حاصل ہے، رات ہے ایک، تو جو رکھیں گے آپ، رات ہے ایک، ہم ذکر 3 راتوں میں کرتے ہیں، تو جو ہے ہم مشابہت کی طرف آ رہا ہوں، رات ہے ایک، ہم ذکر 3 راتوں میں کرتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اسی رات، یہی رات جو خدا نے وعدہ کیا ہے وہ لیلۃ القدر نکلے۔ اور جسے امام کہہ رہے ہیں لیلۃ القدر ہماری جدہ زہرا ہے، اگر شہادت کی روایات دیکھتے ہیں تو 3 روایات ملتی ہیں، تینوں روایات میں سیدہ کا ایسا ذکر ہوتا ہے جیسے ہر رات شہادت کی رات ہو۔ اور لیلۃ القدر ایک رات ہے، تنہا ہے، منفرد ہے، اس جیسی کوئی رات نہیں ہے، جو ہے اس جیسی راتیں تو ترابی صاحب بڑی ہیں، لیکن لیلۃ القدر جیسی رات کوئی نہیں ہے۔ اور آئیں جب ہم جناب زہرا کو دیکھتے ہیں تو ہے تو بشر کی شکل میں آئی ہے نا، انسان کی شکل میں آئی ہے، لیکن خدا کی قسم تاریخ کو آپ بھی پڑھے، میں نے بھی جہاں تک پڑھا، مجھے فقط جناب سیدہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ واحد وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بیٹی جو ہے انسان تو ہے، انسان کی شکل میں تو ہے، اصل یہ حور ہے، حقیقت میں یہ حور ہے اور انسانی شکل میں آئی ہے۔ تو عزیزان محترم معرفت بھی کروائی ہر جگہ پر، لیکن انسان عاجز ہیں، اسی لیے تو آپ روایت سنتے رہتے ہیں جب میدان محشر ہوگا اور جناب زہرا کو لاکھوں ملائک جنت کے دروازے پہ پہنچا دیں گے تو سیدہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دے گی تو آواز قدرت آئے گی، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا دیکھتی ہو، کس چیز نے تمہیں روکا، دروازہ کھلا ہے جو۔ جناب زہرا کیا فرمائیں گی؟ اب سنیں، معرفت کروانا چاہتی ہے، اپنا مقام بتانا چاہتی ہے جناب سیدہ کہیں گی یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، بار الہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو میرا مقام ہے آج کے دن میں وہ دیکھوں۔ دنیا نے نہیں پہچانا، لوگوں نے نہیں پہچانا، پروردگار آج میدان محشر میں جو میرا مقام ہے، جو میرا رتبہ ہے وہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو آواز قدرت آئے گی، ارجعی فانظری لمن کان فی قلبہ حب لک ولأحد من ذریتک، اے زہرا، اے میرے حبیب کی بیٹی پلٹ آ اور دیکھ جس کے دل میں، اب قید نہیں ہے، جس کے دل میں، ہم یہاں پہ تقسیم بندی کر دیتے ہیں فلاں فلاں مذہب سے، فلاں فلاں مذہب سے، لیکن روایت کہتی ہے من فی قلبہ ہی، جس کے دل میں زہرا تیری محبت ہے یا تیری آل میں سے کسی ایک ہی محبت ہے، جو ہے۔ اور پھر کہا فَخُذِيهِ بِيَدِهِ فَادْخُلِيهِ الْجَنَّةَ، اسے پکڑ کر، یقین کی بات ہے، یقین کے مرحلے میں ہے، اسے پکڑ کر جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یقیناً نام ہی فاطمہ، جیسے مولانا سید نوازش کاظمی نے اس لقب کی، اس نام کی وضاحت کی ہے، فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے۔ یقیناً بڑی فکر ہے جناب زہرا کو اپنے شیعوں کی، اپنے محبین کو۔ روایت کہتی ہے کہ ایک دفعہ اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہیں، پریشان نظر آئی، تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں بیٹی پریشان کیوں ہو؟ کہا بابا محشر میں آپ کو کہاں ملوں گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میزان میں۔ کہا بابا اگر وہاں نہ پایا تو آپ کو کہاں؟ کہا صراط پہ۔ کہا بابا اگر وہاں پہ آپ کو نہ پایا تو کہاں؟ تو جو دیکھیں گے جناب سیدہ کہاں لے کے جانا چاہتی ہے اپنے بابا کو؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کوثر کے پاس۔ کہا بابا اگر وہاں پہ، کہا حساب کے پاس۔ کہا بابا اگر وہاں پہ نہ پایا؟
تو اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر میں جہنم کے کنارے کھڑا ہوں گا اور اپنی امت کو دوزخ کی آگ سے نجات دے رہا ہوں گا۔ سیدہ خاموش ہو کر سجدہ شکر میں چلی جاتی ہیں، گویا سیدہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ہمارے چاہنے والوں کی نجات کا میرے بابا نے کیا کرنا ہے۔ جناب سیدہ کی عظمت پر بآواز بلند تر صلوات۔ اور اللہ کے رسول ہیں، بیٹھے ہیں اور ندا دیتے ہیں، یا حسن و یا حسین، اے حسن اور حسین میرے پاس آ جاؤ۔ جو ہی حسن اور حسین کو دیکھا، دیکھیں مجالس بڑی ہوتی ہیں، آج کی مجلس آپ کو میں سنا رہا ہوں، پڑھنے والی ذات رسول کی ہے اور سننے والے 4 تن ہیں۔ حسن اور حسین کو بلایا اور جو ہی دیکھا اللہ کے رسول نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ اب گریہ جاری ہے، اس کے بعد اپنے بھائی علی کو آواز دی، علی آئے، اور روایت کہتی ہے علی کو اپنی ایک طرف بٹھا دیا۔ اس کے بعد جناب زہرا کو بلایا، اپنی بیٹی کو بلایا، اسے بھی ایک طرف بٹھا دیا۔ زاروں قطار رو رہے ہیں اللہ کے رسول۔ پہلے امام حسن اور حسین کے فضائل بیان کیے، فضائل کے بعد پھر مصائب بیان کیے میرے بعد جو ہونے والا ہے۔ اس کے بعد علی کا ذکر کیا، اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا کا ذکر کیا، اپنی بیٹی کا ذکر کیا، فضائل پڑھتے رہے، ہے بذت منی قرۃ عینی، تمام وہ احادیث آپ سنتے رہتے ہیں، بیان کی ہیں اللہ کے رسول نے، اور آخر پہ روایات کہتی ہیں کہ ساتھ گریہ جاری ہے۔ وَأَمَّا إِذَا رَأَيْتُهَا، جب میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں، ذکرت ما یصنع بہا من بعدی، مجھے یاد آ جاتا ہے میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا۔ ذکر کرنے والی ذات اللہ کے رسول ہیں، مصائب پڑھنے والی ذات اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کأنی بہا، ایسا ہے کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں، قد دخل ذل بیتہا، کہ ذلت میری بیٹی کے گھر داخل ہو جائے گی۔ ہاں عزادارو، اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ذلت میری بیٹی کے گھر داخل ہو جائے گی، اور ساتھ دوسرے مصائب، سارے مصائب بیان کیے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسی میری بیٹی کا دروازہ جلے گا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسے میری بیٹی کا پہلو شکستہ ہوگا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسے محسن شہید ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں اے میری بیٹی، اس کے بعد تو کہے گی یا محمدہ وا محمدہ لا تجھاب، تجھے جواب نہ دیا جائے گا، پھر تو استغاثہ کرے گی، تیری مدد کو کوئی نہ آئے گا۔ ہاں عزادارو، اجرکم اللہ، آپ مصائب سنتے رہتے ہیں، آپ مصائب سنتے رہتے ہیں۔ کل کا دن بھی گزر گیا، ایام فاطمیہ اختتام پہ ہے، حسن نے بھی ماں پہ گریہ کیا، حسین نے بھی ماں پہ گریہ کیا، ہر معصوم نے بھی امام پہ گریہ کیا، ہمارے وقت کے امام نے بھی بیان کیے۔ ابھی لگتا ایسے ہے کہ ایسے جنت البقیع میں ویران قبر کے پاس بیٹھ کے بیان کر رہے ہوں گے اپنی دادی پر۔ ہاں عزادارو، لیکن آج کے بعد جہاں زہرا پرسا لے رہی ہیں اپنا، آج کے بعد کیفیت کیا ہے؟ وہ زہرا اپنی مصیبت بھول جائیں گی اور کبھی تو اپنے حسین پر بیان کریں گی، کبھی اپنے حسن پر چھلی سینے پر بیان کریں گی، کبھی اپنے بیٹے سجاد کی روتی آنکھوں پر بیان کریں گی۔ ہاں اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، پس میں چند جملے مصیبت کے سنانا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ کی ہم نے مصیبت پڑھی ہے۔ ایک ذاکر تھا، ایک عالم تھا جو مصائب پڑھتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک حضرت کے مصائب پڑھے، ایک ہستی کے مصائب پڑھے۔ جب واپس آیا گریہ بڑا ہوا، رات کو سوتا ہے، عالم خواب میں کیا دیکھا کہ جناب زہرا اس کے پاس
پاس آتی ہیں، بی بی کہتی ہیں اے عالم تو میرے بیٹے کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ عالم رو کے کہتا ہے اے سیدہ میں آپ کے بیٹے حسین کے مصائب پڑھتا ہوں۔ بی بی کہتی ہے نہیں تو میرے بیٹے ایک اور بیٹے کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا بی بی کون سے مصائب، کس کے مصائب؟ کہا میرے بیٹے میرے لال عباس کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ عالم رو کے کہتا ہے اے بی بی زہرا میں آپ کے بیٹے عباس کے بھی مصائب پڑھتا ہوں۔ جناب سیدہ فرماتی ہے نہیں عالم تو ایک مصیبت میرے بیٹے عباس کی نہیں پڑھتا جو کربلا میں کسی شہید پر نہ آئی تھی، صرف میرے عباس پر آئی تھی۔ ہاں اجرکم اللہ۔ عالم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جناب زہرا بتائیے وہ کون سی مصیبت تھی؟ عزادارو زہرا کے بین سننا جناب زہرا فرماتی ہیں اے عالم ایک مصیبت کربلا میں ایسی تھی جو کسی شہید پہ نہ آئی تھی، صرف میرے لال عباس پہ آئی تھی۔ عالم نے کہا یا زہرا وہ کون سی مصیبت تھی؟ ہائے زہرا کے بین سننا جناب سیدہ فرماتی ہیں اے عالم کربلا میں جو بھی شہید ہوا تھا جب گھوڑے کی زین کو چھوڑ کے زمین پہ آتا تھا دونوں بازو سلامت ہوتے تھے، بازوؤں کا سہارا لے کے گرتا تھا۔ ہائے میرا عباس جس کے دونوں بازو نہ تھے، ہائے منہ کے بل گرا عباس۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو ایک روایت سنتے جائیے۔ جب یہ اجڑا ہوا قافلہ، جب زہرا کے گھرانے کا اجڑا ہوا قافلہ زندان شام میں پہنچا، دربان مولا سجاد کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ ایک بات عرض کرنی ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا لیکن ڈر یہ ہے کہ آپ کو اذیت نہ ملے۔ میرے مولا سجاد نے کہا اے دربان تو بتا کیا بات ہے؟ اب وہ دربان کہتا ہے یا ابن رسول اللہ جب رات ہوتی ہے آپ کی ایک مستور زندان سے باہر آ کے بیان کرتی ہے، کبھی رو کے کہتی ہے ہائے او میرا حسین، کبھی رو کے کہتی ہے ہائے او میرا عباس۔ امام نے کہا تجھے کیسے پتا؟ وہ ہماری مستور ہے۔ دربان کہتا ہے مولا اس کا لباس آپ کی مستوروں جیسا، اس کے بین آپ کی مستوروں جیسے۔ میرے مولا سجاد نے کہا اے دربان تو اپنے ہاتھوں سے تالا لگا کے جاتا ہے، صبح اپنے ہاتھوں سے کھولتا ہے، کیا ہم باہر جا سکتے ہیں؟ دربان کہتا ہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اب زینب بھی تڑپی، سجاد بھی تڑپے۔ دربان سے کہا جب رات کو مستور آئے ہمیں بلا لینا۔ زینب رو کے کہتی ہے اب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، میرے مظلوم حسین پہ کوئی رونے والا نہ تھا۔ میرا مجھے ساتھ لے کے جانا، میں اس کا شکریہ ادا کروں گی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آ گئی رات، آ گئے بین، کبھی حسین کا نام لے کے بین کرتی ہے، کبھی عباس کا نام لے کے بین کرتی ہے۔ دربان جلدی سے آیا، مولا سجاد کو لے کے گیا، جناب زینب کو لے کے گیا۔ بی بی نے کیا سنا، میرے مولا سجاد نے کیا سنا، وہی بین آ رہے تھے۔ ہائے او میرا حسین، ہائے او میرا عباس، ہائے او میرا اکبر، ہائے او میرا قاسم۔ مولا سجاد قریب آئے، جناب زینب بھی قریب آئیں۔ علی کی بیٹی کہتی ہے اے مستور میں علی کی بیٹی تیرا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، تو میرے حسین پہ رو رہی ہے، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ عزادارو اس مستور نے ایک دفعہ جو نقاب ہٹایا،